ان الدین عند اللہ الاسلام. Subscribe to Islam and Science. کہ سائنس اور ٹیکنالوجی قرآن کا موضوع ہے ہی نہیں. البتہ قرآن حکیم میں اس کے حوالے موجود ہیں، کاسمولوجی کے ہیں، جیولوجی کے ہیں، ایمبریولوجی کے تو بہت ہیں. بار بار آتا ہے ایمبریولوجی کا معاملہ، کن مراحل سے ہو کر انسان کی جنین جو ہے وہ بطن مادر میں کن کن مرحلوں سے گزر کر مکمل ہوتا ہے، یہ بہت آیا ہے. پھر یہ کہ بہت سے وہ حوالے جو ایسٹرونومی سے متعلق ہیں. یہ جتنے بھی حوالے ہیں اگرچہ قرآن کا موضوع نہیں ہے یہ سائنسز، لیکن قرآن مجید میں حوالے موجود ہیں اور یہ حوالے لازماً درست ہیں، 100% درست ہیں. البتہ یہ کہ اگر ہمارے اسلاف ان کو صحیح طور پر نہیں سمجھ سکے تو اس میں ان پر کوئی تان نہیں ہے، کوئی الزام نہیں ہے، اس لیے کہ اس میدان میں قرآن کا اصل موضوع تو یہ تھا ہی نہیں. اور یہ چیزیں سمجھ میں آ سکتی تھی جبکہ خود انسان کا وہ انسانی علم جو ہے ترقی کر کے اس حد تک آئے کہ وہ ان حوالوں کو سمجھ سکے. ورنہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں اگر کوئی غلط تعبیرات پہلے ہو گئی ہیں تو اس میں قطعاً کوئی شے جو ہے تان والی نہیں ہے، الزام والی نہیں ہے ہمارے اسلاف کی. یہاں تک کہ میں آخری بات کہہ رہا ہوں، قرآن میں جو ریفرنسز آئے ہیں ان فزیکل فینومینا کے، ان میں کوئی شے حقیقت کے خلاف نہیں ہو سکتی. اس کے ضمن میں ڈاکٹر رفیع الدین کا ایک قول شاید انہیں بھی کہیں اور سے ملا ہو، لیکن مجھے چونکہ انہی سے ملا میں انہی کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں. بڑی پیاری بات وہ کہا کرتے تھے، یہ کائنات اللہ کا عمل ہے اور قرآن اللہ کا قول ہے. قول اور عمل میں کوئی فرق نہیں ہو سکتا. انسان کے قول و عمل میں بھی اگر کوئی فرق ہو اور تضاد ہو تو گویا کہ وہ انسانیت کی سطح سے کچھ نیچے اتر جاتا ہے. تو اللہ کے قول اور عمل میں تضاد کیسے ممکن ہے؟ لازماً یہ حوالے 100% درست ہیں کہ سائنٹیفک فینومینا جیسے جیسے وہ اب ریویل ہو رہے ہیں، جیسے جیسے علم جو ہے ایکسفولیشن ہو رہی ہے علم انسانی کی، وہ حضرت آدم میں جو میکینزم رکھ دیا گیا تھا، علم آدم الاسماء کلہا، جیسے کہ جو آم کی گٹھلی سے آم کا پورا درخت وجود میں آتا ہے، ایسے ہی وہ حضرت آدم کے وجود میں جو میکینزم رکھ دیا گیا تھا حصول علم کا، علم بالحواس، علم بالعقل، یہ اسی کا نتیجہ ہے اور اسی کی یہ ایکسفولیشن ہو رہی ہے، یہ پھیل رہا ہے. تو اس سے جو بھی چیزیں اب ہمارے سامنے آئیں ان میں کہیں رکاوٹ نہیں ہے کہ ہم سلف کی کسی بات کو لے کر لازماً بیٹھ جائیں کہ چونکہ اسلاف نے یہ کہا تھا لہذا سائنس خواہ کچھ بھی کہے ہم تو اسلاف کی بات مانیں گے. یہاں پر اس طرز عمل کے لیے کوئی دلیل نہیں، کوئی بنیاد نہیں.